حدیث میں آتا ہے شتمن ابن آدم وما ينبغي له ان يشتمني وكذبني ابن آدم وما ينبغي له ان يكذبني. آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے حالانکہ اسے لائق تو نہیں ہے. یہ مجھے جھٹلاتا ہے، جھوٹا کہتا ہے، اس کے لائق تو نہیں ہے. اللہ کے رسول کیسے اللہ کو گالی ہے، کیسے جھٹلاتی ہے مخلوق؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے لیے گالی یہ ہے کہ کوئی کہے میرا کوئی بیٹا ہے، میرا کوئی بیٹا ہے. فسبحانی، میں تو پاک ہوں، نہ میری بیوی نہ میرا بیٹا، نہ میں جنا گیا، نہ میری کوئی اولاد ہے. جو میرا بیٹا ثابت کرنا چاہتا ہے وہ مجھے گالی دیتا ہے. تعجب کی بات ہے، دن قریب ہیں، مسلمان جو اللہ کو گالی دینے والے ہیں ان کے لیے 600 کا بینر لگائیں گے کہ ہم مسیحی برادری کو جو ہے وہ ان کی خوشی میں شریک ہوتے ہیں اور ان کو مبارک دیتے ہیں کہ انہوں نے کرسمس ڈے کا یہ دن منایا ہے. اور مسلمانوں کو یہ سوچنا چاہیے اسلام کتنا خوبصورت دین ہے. کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، اگر وہ آپ کے ملک میں ہے اور آپ کے قوانین کی پابندی کرتا ہے آپ ان کو قتل نہیں کر سکتے، ان کے حقوق ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین یہ کہتا ہے غیر مسلم کی خوشی میں مومن شریک نہیں ہوتا. اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے کہا تھا کہ جو شخص غیر مسلم کی خوشی میں عید میں شریک ہوتا ہے انڈا لے کے، وہ بھی اتنا ہی کافر ہے جتنا کافر کافر ہے. انڈے کی کیا قیمت ہے؟ اور اب 2.5 کلو اور 10 کلو کی جو ہے وہ ٹوکریاں بنا کے اور مٹھائی جا کے پیش کرتے اور کیک کاٹتے ہیں. کبھی سوچا میں کیا کر رہا ہوں؟ قرآن نے لفظ کیا بولے ہیں؟ تکاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں. لوگ کہتے ہیں اللہ کا کوئی بیٹا ہے؟ اللہ کا تو کوئی بیٹا نہیں. اور میں آپ میں سے پڑھے لکھے لوگوں سے گزارش کروں گا کبھی گاڈ سپیل پکڑ کے پڑھیے گا کیا لکھا ہے. جو تورات انجیل جو اس وقت دنیا میں موجود ہے کبھی پڑھیے گا کیا لکھا ہے. میرا عقیدہ وہ ہے جو قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے نبی تھے. اللہ نے بغیر باپ کے انہیں پیدا کیا اور ان پر ایمان لانا کہ وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ. صحیح بخاری کی روایت ہے جو عیسیٰ کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول مانتے ہیں اور اللہ کے بعد اللہ کے رسول کو بشر مانتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا ایمان ہے. جنت کا ایمان ہے کہ جنت مومنوں کے لیے ہے، جہنم کافروں کے لیے ہے. ایسے لوگوں کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں. لیکن آج کی تورات اور انجیل لکھتی کیا ہے؟ وہاں لکھا ہوگا یسوع بن یوسف النجار، کرتے کرتے من سلالت آل داود، آل داود سے تعلق ہے ان کا. اور یسوع یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے باپ کا نام یوسف النجار ہے. یہ لکھنے والے لکھتے ہیں جن سے آج ہم بڑی محبت کا اظہار کرنے کے لیے کبھی بھی سوچتے نہیں ہیں کہ یوسف النجار کی نعوذ باللہ. میرے منہ میں خاک میں یہ بات آپ کو صرف نقل کر رہا ہوں. کو لکھتے یہ ہیں کہ مریم علیہ السلام کے ساتھ یوسف النجار کی دوستی ہوئی جس کی پاداش میں عیسیٰ پیدا ہوئے. جو تمہارے پیغمبر کو، جو ان پاکیزہ ہستیوں کو بے نسب کہیں اور ان کے بارے میں زبان کھولے اور تمہیں شرم اور حیا نہ آئے کہ تم جا کے کیک کاٹ کے 10 روپے کی پکچر بنانے کے لیے تمہیں اتنی ہرس ہو جائے کہ میری شہرت ہو جائے. کبھی انبیاء کی عزتوں اور عصمتوں کے ساتھ بھی سودے بازی کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ بھی گئے تھے، حالانکہ عیسائی تھا وہ. اس کے سامنے جب جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ مریم کی تلاوت کی تھی نجاشی کے سامنے، تو نجاشی نے کیا کہا تھا؟ تنکا پکڑ کے کہا تھا کہ اتنی بھی کمی نہیں کی عیسیٰ علیہ السلام کی شان بیان کرنے میں اس بندے نے. اور یہی بات اس کو موہ لی تھی اور اسی طرح مسلمان ہو گئے تھے. آج مسلمانوں کو یہ سوچنا ہے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، ہماری محبت کے زاویے کدھر ہیں. اصول سنیے. اور اللہ تعالیٰ نے منہج قرآن و حدیث کا ایسا رکھا ہے، اللہ کی قسم
روئے زمین پر ایسا منہج آپ کو دنیا میں نظر نہیں آئے گا، وائلنس سے دور، دنیا کو امن کا پیغام دینے والا یہ منہج ہے جو قرآن و سنت کا منہج ہے۔ منہج کیا ہے؟ کوئی عیسائی، کوئی یہودی اگر تمہارے قانون کی بالادستی کو مانتا ہے، تمہارے قانون کی وہ اطاعت کرتا ہے، مسلمانوں کے ملک میں رہتا ہے، آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے۔ جو بندہ معاہدے کرنے کے بعد مسلمان اگر کسی یہودی اور عیسائی کو قتل کرتا ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ کتنا پیارا دین! وہ آپ کو جزیہ دیتے ہیں، ٹیکس دیتے ہیں، آپ کے قانون کی بالادستی کو مانتے ہیں، آپ کے شاعر پہ حملہ نہیں کرتے، آپ ان کو قتل نہیں کر سکتے۔ لیکن ساتھ ہی دین یہ کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتے کے دن روزہ رکھنے سے منع کر دیا، اکیلے ہفتے کے دن۔ فرمایا یہودیوں کی خوشی کا دن، عید کا دن ہے، میں ان کی مخالفت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو اس غیرت کو باقی رکھنا ہوگا۔ اللہ ذوالجلال ہمیں توفیق سے نوازے۔